العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال المصنف: وبخلاف ما اذا انصبغ بحبوب الريح لأنه لا جناية لصاحب الصبغ لیضمن الصوب. فرماتے ہیں اور برخلاف اس صورت کے جبکہ کپڑا خود سے رنگ جائے ہوا کے چلنے کی وجہ سے، اس لیے کہ صاحب رنگ کی اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ کپڑے کا ضامن ہو قیمت کے بدلے، لہذا کپڑے والا فیمتلک فیتملک صاحب الاصل الصبغ، کریں کہ صاحب اصل رنگ کا مالک ہو جائے گا. پیچھے جو مسئلہ آیا تھا کہ اگر کسی نے کپڑا غصب کر کے اس کو رنگ دیا سرخ رنگ میں، تو اس میں بتایا تھا مالک کو اختیار ہے یا تو غاصب کو پورا کپڑا دے کر کے کپڑے کی قیمت وصول کر لے، دوسری صورت یہ تھی کہ مالک کپڑا اپنے پاس رکھ کر رنگ کی جو قیمت ہے وہ غاصب کو دے دے تاکہ جانبین کی رعایت ہو جائے. کہہ رہے کہ اس کے برخلاف یہ صورت کہ اگر کپڑا خود سے رنگ جائے، اس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو، کسی کے فعل کا کوئی دخل نہ ہو، تو کہہ رہے کہ رنگنے والے کا چونکہ اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کی کوئی جنایت نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی جنایت نہیں ہے تو اس کپڑے کا ضامن نہیں ہوگا. جب کپڑے کا ضامن نہیں ہوگا تو اس مسئلے میں مالک کو یعنی کپڑے والے کو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ کپڑا دے دو اور قیمت لے لو، یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، بلکہ مالک ہی اس کپڑے کا مالک رہے گا اور رنگ کا بھی مالک ہو جائے گا، اس کی قیمت دے دے غاصب کو. اب آگے دیکھیے. قال ابو عصمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو عصمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو ابھی ذکر کیا کہ اگر کوئی غصب کر کے اس کو سرخ رنگ میں رنگ دیتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. اب ان کا قول کیا ہے اس مسئلے میں؟ کہہ رہے ہیں وَإِن شَاءَ رَبُّ الثَّوْبِ بَاعَهُ وَيَضْرِبُ بِقِيمَتِهِ أَبْيَضَ، اگر کپڑے کا مالک چاہے تو اس کو بیچ دے اور اپنے سفید کپڑے کی قیمت کے حساب سے قیمت لے لے. وَصَاحِبُ الصَّبْغِ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ، اور رنگ والا صاحب رنگ جو رنگ نے اس میں اضافہ کیا ہے وہ لے لے. جی، ایک صورت یہ فرما رہے ہیں کہ کپڑے والا کپڑے کو بیچ دے اور قیمت کا اندازہ لگائے، حساب لگائے کہ سادے کپڑے کی، سفید کپڑے کی کیا قیمت تھی اور رنگنے کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. مثلا رنگنے سے پہلے کپڑے کی قیمت 20 دینار تھی، رنگنے کے بعد 30 دینار ہو گئی، تو مالک 20 دینار اپنے پاس رکھ لے اور 10 دینار اس کو دے دے، غاصب کو دے دے. لِأَنَّ لَهُ أَلَّا يَتَمَلَّكُ الصَّبْغَ بِالْقِيمَةِ، کریں اس لیے کہ اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ رنگ کا مالک نہ ہو قیمت کے عوض. جی، وہ چاہے تو پورا کپڑا، چونکہ غاصب نے غصب کر کے اس میں زیادتی کی ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ پورا کپڑا دے دے قیمت لے کر کے، چاہے تو
رنگ کی قیمت دے کر کے کپڑے کا اور رنگ کا مالک ہو جائے تو کریں، اس کو چونکہ مجبور تو کیا نہیں جائے گا کہ نہیں تم کپڑے رنگ کے مالک ہو گئے اب اس کی قیمت ادا کرو، اور رک سکتا ہے۔ جب رک سکتا ہے تو کیا ہوگا؟ وَعِنْدَ امْتِنَاعِهِ تَعَيَّنَ رِعَایَةُ الْجَانِبَيْنِ فِي الْبَيْعِ، تو رکنے کی صورت میں وہ یہ کہتا ہے میں رنگ کا مالک نہیں بننا چاہتا ہوں قیمت دے کر کے، تو رکنے کی صورت میں جانبین کی رعایت بیع کی صورت میں متعین ہو گئی، اب بیع کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچائے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَتَأَتَّى هَذَا فِي مَا إِذَا انْصَبَغَ الثَّوْبُ بِنَفْسِهِ، اور یہی چیز حاصل ہوگی اس صورت میں جبکہ کپڑا خود سے رنگ گیا ہو۔ جی، جب کپڑا خود سے رنگ گیا تو اس میں کسی کا دخل تو ہے نہیں، زیادتی پائی نہیں گئی، لہٰذا اب مالک غاصب کو مجبور کر نہیں سکتا کہ تم نے میرے کپڑے کو غصب کیا، کیا نام رنگا ہے، اس لیے یہ کپڑا تم رکھ لو اور مجھے قیمت دے دو۔ مجبور تو کر نہیں سکتا ہے، مجبور کر کے تاوان لے نہیں سکتا ہے، چونکہ کپڑا رنگنے میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اب کیا ہوگا؟ جب مالک اس کو تاوان کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تو اب تلافی کیسے کی جائے گی؟ یہاں پر بھی کپڑا بیچا جائے گا اور جو سادے کپڑے کی قیمت تھی وہ لے لے گا، رنگنے کے بعد جو اضافہ ہوا ہے وہ رنگ والے کو دے دیا جائے گا۔ وَكَالزَّغَرَ بِمَا ذَكَرْنَا الْوَجْهُ فِي السَّوِيكِ غَيْرَ أَنَّ السَّوِيكَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، فرماتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا اس کے ذریعے اس سے ستو کے اندر بھی وجہ ظاہر ہو گئی، ستو کے اندر بھی وہی بات ہو جائے گی جو ابھی کپڑے کے اندر ذکر کی گئی، بس فرق کیا ہے؟ غیر ان السویک، مگر یہ کہ ستو ذوات الامثال میں سے ہے، لہٰذا غاصب مثل کا ضامن ہوگا، والثوب من ذوات القیم، اور کپڑا ذوات القیم میں سے ہے، لہٰذا غاصب قیمت کا ضامن ہوگا، بس اتنا فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال فی الاصل یضمن قیمت السویک لأن السویک یتفاوت بالقلی فلم یبک مثلیا، مبسوط کے اندر فرمایا وقال فی الاصل، مبسوط کے اندر فرمایا کہ ستو کی قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی ستو بھی کیا ہے؟ ذوات القیم میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستو بننے کے بعد ستو میں تفاوت ہو جاتا ہے، فلم یبک مثلیا، لہذا اب وہ مثلی باقی نہیں رہے گا۔ وقیل المراد منہ المثل، ایک قول یہ ہے کہ قیمت جو ذکر کی گئی ہے کہ یضمن قیمت السویک، تو اس سے مراد مثل ہی ہے۔ کیوں؟ سمہ بہ لقیامہ مقامہ، جب اس سے مراد مثل ہے تو قیمت کیوں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں قیمت اس لیے ذکر کیا چونکہ قیمت مغصوب کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے قیمت ذکر کر دیا، ورنہ اس سے مراد بھی کیا ہے؟ مثل ہے۔ آگے دیکھیے والصفرۃ کالحمرۃ، پیلا رنگ بھی سرخ رنگ کی طرح ہے، لہذا جو پیچھے ہم نے سرخ رنگ کا حکم پڑھا وہی حکم پیلے رنگ کا بھی ہوگا۔ وَلَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ فَهُوَ نُقْصَانٌ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، اور اگر اس نے کالا رنگ دیا تو او ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نقصان ہے، وَعِنْدَهُمَا زِیَادَةٌ، اور صاحبین کے نزدیک اضافہ ہے۔
وقیل هذا اختلاف عصر و زمان، کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف عصر اور اختلاف زمانہ ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے کسی زمانے میں مثلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کالے رنگ کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو ان کے زمانے میں اگر کپڑے کو کالا رنگ دیا تو نقصان ہو جائے گا، اس کپڑے کی قیمت گھٹ جائے گی۔ اور صاحبین کے زمانے میں کالے رنگ کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہوگی، تو اس لیے اگر ان کے زمانے میں اگر کسی نے کالا رنگ دیا تو قیمت زیادہ ہو گئی، لہٰذا اس کے اندر زمانے کا عصر کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس زمانے کے اندر کالے رنگ کی قدر و قیمت نہ ہو تو رنگنے سے اس میں نقصان مانا جائے گا، جس زمانے کے اندر کالے رنگ کی قدر و قیمت ہو تو پھر اس رنگ سے رنگنے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوگا، نہ کہ نقصان۔ وقیل ان کان ثوبا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کپڑا اگر ایسا ہے کہ کالا رنگ اس کو ناقص بنا دیتا ہے فہو نقصان، تو نقصان شمار کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ثَوْبًا يَزِيدُ فِي السَّوَادِ، اور اگر کپڑا ایسا ہے کہ کالا رنگ اس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے فَهُوَ كَالْحُمْرَةِ، تو کالا رنگ بھی سرخ رنگ کی طرح شمار کیا جائے گا۔ جو رنگ پیچھے جو حکم آپ نے سرخ رنگ کا پڑھا وہی حکم کالے کا بھی ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ کہ یہ رنگوں کا اختلاف زمانے کے اختلاف پر مبنی ہے، رنگوں کا اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ آیا یہ رنگ کپڑے کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، یا جگہوں کے اعتبار سے کس جگہ کالے کی قدر و قیمت زیادہ ہے اور کس جگہ کالے کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جہاں پہ کالے کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی تو وہاں پہ کالا بھی سرخ کی طرح ہوگا، اور جہاں پہ کالے کی قدر و قیمت نہیں ہوگی تو اس کو نقصان شمار کیا جائے گا۔ وَقَدْ عُرِفَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، کریں کہ دوسرے موقع کے اندر بھی، دوسری جگہ کے اندر بھی اس حکم کو وَقَدْ عُرِفَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ کہ دوسری جگہ پر بھی یہ حکم معلوم ہو چکا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا، اگر کپڑا ایسا ہے کہ سرخ رنگ اس کو ناقص بناتا ہے، بئی طور کی كانت قیمتہ 30 درہما، اس کی قیمت اصل میں تھی 30 درہم، سرخ رنگ رنگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا فتراجعت بالصبغ الى 20، رنگنے کی وجہ سے 20 درہم تک قیمت گر گئی۔ فعن محمد انہو، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ينظر الى ثوب يزيد فيه الحمرہ، اس کپڑے کی طرف دیکھا جائے گا جس میں سرخ رنگ کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَتِ الزِّيَادَةُ 5، بس اگر زیادتی اضافہ 5 تک ہو، 5 درہم کا ہو، تو مالک اپنا کپڑا بھی لے گا اور 5 درہم لے گا، اس لیے کہ دونوں 5 میں سے ایک کی تلافی رنگ کے ذریعے ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کیسے حساب لگایا جائے گا۔ اگر سرخ کپڑا اگر سرخ رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت میں کمی آ جائے، سفید کپڑا تھا، غصب کیا، غصب کرنے کے بعد سرخ رنگ میں رنگ دیا، سفید کپڑا تھا تو اس کی قیمت 30 درہم تھی، جب اس کو رنگ دیا تو اس کی قیمت 20 درہم ہو گئی۔ اب کیا کرے گا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دیکھا جائے گا، یعنی اس کپڑے کو لے کر کے اندازہ لگایا جائے گا جس کپڑے کے اندر سرخ رنگ کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ اضافہ
5 درہم کا ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا ہے جس میں سرخ رنگ کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت 5 درہم زیادہ ہو جاتی ہے، مثلا 25 درہم ہو جاتی ہے۔ عفواً اگر 20 کا ہے تو 25، 30 کا ہے تو 35 درہم ہو جاتی ہے، یعنی سرخ رنگ کی وجہ سے اصل قیمت سے 5 درہم زیادہ ہو جاتی ہے قیمت۔ اب دیکھیے، جس کا یہ کپڑا تھا وہ 30 درہم کا تھا، رنگنے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ گئی، 20 درہم ہو گئی، تو مالک کو 10 درہم کا نقصان ہو رہا ہے۔ گویا کہ مالک غاصب سے 10 درہم لے گا، یعنی 10 درہم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جب دوسرے کپڑے سے اندازہ لگایا گیا جس میں سرخ رنگ کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ 5 درہم اضافہ ہوا، 5 درہم اضافہ ہوا۔ تو اب کیا پتہ لگا کہ 5 درہم غاصب کے مالک کے ذمے ہو گئے گویا کی، تو 5 سے کٹ جائے گا، اب بچے گا کتنا؟ 5 بچ جائے گا جی، کریں کہ اسی کو بتا رہے کہ مالک 5 درہم کو لے گا اور اپنے کپڑے کو لے لے گا، چونکہ 5 درہم سے کٹ گیا، اس لیے کہ دونوں 5 میں سے ایک کی تلافی رنگ کی وجہ سے، رنگ کے ذریعے ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ غَصَبَ عَيْنًا، اور جس نے عین مال غصب کیا پھر اس کو غائب کر دیا، فَذَمَّنَهُ الْمَالِكُ، تو مالک فَذَمَّنَهُ، پھر مالک نے اس کو ضامن بنا کر اس کی قیمت لے لیا، قیمت کا ضامن بنا کر کے اس کی قیمت مالک وصول کر لیا، تو کرے غاصب اس کا مالک ہو جائے گا۔ ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے لأن الغصب عدوان محض، اس لیے کہ غصب تو ظلم ہے، ظلم محض ہے، اس میں تو اچھائی کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، اور ملکیت ایک سبب ہے، ملکیت ایک نعمت ہے، ایک مشروع چیز ہے، لہٰذا ایک غیر مشروع چیز، ظلم والی چیز، ایک ظلم محض مشروع چیز کا سبب نہیں بن سکتا۔ فلا یصلح سببا للملک، لہذا یہ غصب ملک کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کما فی المدبری، جیسا کہ مدبر کے اندر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا مدبر کے اندر ہے کہ اگر کسی نے مدبر کو غصب کیا، غصب کرنے کے بعد اس کا تاوان، اس کی قیمت مالک کے حوالے کر دیا، تب بھی یہ غاصب مدبر کا مالک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے اندر بھی وَلَنَا أَنَّهُ مَلَكَ الْبَدَلَ بِكَمَالِهِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ مالک جو بدل کا مالک ہوا ہے، عوض کا مالک ہوا ہے، تو پورے بدل کا مالک ہوا ہے۔ جب پورے بدل کا مالک ہو گیا تو مبدل اور بدل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، معلوم ہوا کہ مبدل اس کی ملکیت سے نکل گیا۔ جب وہ بدل کا مالک ہو گیا تو مبدل اس کی ملکیت سے نکل جائے گا، لیکن بس مبدل کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ قابل نقل ہو، اس میں انتقال کی صلاحیت پائی جائے، اور یہاں پر اتفاق ایسا کہ مبدل ایسا ہی ہے، عین مال ہے جس میں صلاحیت ہے انتقال کی، اور مبدل قابل انتقال ہے ایک ملک سے دوسرے ملکیت کی طرف، بس غاصب اس کا مالک ہو جائے گا، دفعا للضرر عنہ، اس سے دفع کو دور کرنے کے واسطے، تاکہ اس سے ضرر کو دور کیا جا سکے۔ بخلاف المدبر، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مدبر پر قیاس کرنا، مدبر کو اپنی تائید میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے،
اس لیے لأنه غیر قابل للنقل، اس لیے کہ مدبر کے اندر انتقال کی صلاحیت نہیں ہوتی، انتقال کے قابل نہیں ہوتا، ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ برخلاف مدبر کے، اس لیے کہ مدبر کے اندر انتقال کی صلاحیت نہیں ہے مدبر کے حق کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن ایک اشکال ہوتا ہے، اگر آقا نے اپنے غلام اپنے مدبر کو بیچ دیا، مشتری نے تسلیم مبیع کے لیے قاضی کی عدالت میں مخاصمہ کیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا تسلیم مبیع کا، تو یہاں پر تو انتقال پایا جا رہا ہے۔ کرے ہاں، تدبیر مدبر بنانا یہ کبھی کبھی فسق ہو جاتا ہے قضا کی وجہ سے، لیکن جب اس کے بعد یعنی فسق کے بعد جو بیع ہوگی وہ تو غلام محض پر واقع ہوگی، نہ کہ مدبر پہ۔ کلام کس کے بارے میں تھا؟ کلام یہ تھا کہ تدبیر کے باقی رہتے ہوئے غلام کے مدبر ہوتے ہوئے انتقال کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، اور یہاں پر تو وہ مدبر باقی ہی نہیں رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.